اوریہ صاحب میں سب سے پہلے ایک براڈ ویو لینا چاہوں گا آپ سے. عمران خان کے جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو کچھ کہا اس کو پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. کیسا رہا عمران خان صاحب کا جلسہ اوور آل؟ اگر آپ جو ان کی تقریر تھی, جتنے لوگ وہاں پہ آئے, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس جلسے کو؟ نہیں, اوورال تو بہت کامیاب جلسہ تھا. مثلا 1986 کے 2 یا 3 جلسے ہوئے ہیں. 1986 کا بے نظیر کا جلسہ وہ میں نے خود اپنے دیکھا ہے, پھر 2011 کا بھی عمران خان کا جلسہ, اور اب پھر دوبارہ ان کا ہی جلسہ ہے کہ جو عمران خان صاحب نے اپنے اس پورے کے پورے اسٹیڈیم کو, اس پورے ایرینا کو بھر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس جلسے سے پہلے جو پورے 1.5 دن کا لاہور کا بلکہ پورے پنجاب کا ماحول رہا ہے, اس ماحول نے ایک اور زیادہ جسے کہتے ہیں امپیکٹس دیا ہے, اسٹیمولائی دیا ہے. لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, کنٹینر لگائے جا رہے ہیں, یہ لگائے جا رہے ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے یوتھ میں جو لوگ ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا کہ پاکستان کی یوتھ ایک بڑا ریٹیلیٹری سوچ رکھتی ہے. اس کو اگر آپ خاص طور پہ یہ وہ قوم ہے کہ جو اشارہ لگا ہو تو اشارہ توڑ کے بھاگنے کی عادت ہوتی ہے. آپ نے کنٹینر لگائے, انہوں نے ریٹیلیشن میں آ کے پورے کا پورا جلسہ بھر کے رکھ دیا. اور یہ کسی شخص نے, کوئی ایسا بیوقوف شخص ہوگا کہ جس نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ لاہور شہر بند کرو. اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. اگر عمران خان کا جلسہ کم ہوتا تو کہتا دیکھو کمال کی بات ہے, لوگوں کو تو روک دیا. اب عمران خان کا جلسہ بڑا ہو گیا ہے, تب بھی اس کی تو چت پٹ دونوں اس کے ہاتھ میں دے دی اپنے. اس سے بیوقوف ایڈمنسٹریشن ہو نہیں سکتی کہ دونوں میں ایک برے ایڈمنسٹریشن میں کسی بری جگہ پہ کسی کی پوسٹنگ ہو جائے, وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے کہ وہ کہتا ہے اگر میں ناکام رہا تو کہیں گے جگہ ہی بری ہے, کامیاب ہو گیا تو کہ افسر بہت اچھا ہے. یہی وہ حالت جو ہے ان لوگوں نے کی ہے. جلسہ ان کا بہت اچھا تھا. اور سب سے ایک بات, آپ نے ان کے 10 پروگرام جو پیش کیے ہیں, جو کچھ بھی ہے ایک دیا لوگوں کو کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میں یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اس کے مقابلے کے اندر جو پارٹیاں ہیں, 13-14 پارٹیاں ہیں. اب 13-14 پارٹیوں میں واحد صرف بے نظیر اس کی مریم نواز کی پارٹی رہ گئی ہے. وہی ایک ہے جو عمران خان کا مقابلہ, باقی تو سارے جو ہیں وہ چائے پی رہے ہیں. وہ جو کہتا نا, اس کا کہا کرتا تھا مشیر کہ سمیع اللہ اور کلیم اللہ کھیل رہے ہیں, باقی ساری ٹیم چائے پی رہی ہے. اس وقت نون لیگ جو ہے وہ کھیل رہی ہے عمران خان کے مقابلے میں, باقی سب چائے پی رہے ہیں. اور مریم نواز نے بھی کوئی جواب سوالات کا پہلا پوائنٹ صرف ایک پوائنٹ پہ مجھے جواب دیجیے گا, ایک پوائنٹ پہ صرف جواب دیجیے گا. آپ نے جو شروع میں بات کہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جلسہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا 1986 کا جو جلسہ تھا مینار پاکستان پہ, یہ ویسا جلسہ تھا؟ نہیں, ایک بات تو یہ ہے کہ اس جلسے کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی. وہ جلسہ جو تھا وہ میں خود اس وقت اس کو جلسے کو ہم نے شیرپا برج سے لے کے وہاں تک دیکھا تھا. وہ جلسہ خاصا بڑا تھا. لیکن یہ جلسہ جو ہے جتنی پابندیاں ہوئی ہیں نا, جس طرح کی صورتحال رکھی ہے, اس کے حساب سے آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس میں نا آپ خود دیکھیں کہ رات 3 دن سے لوگ سندھ سے آئے بیٹھے ہوئے تھے. خود مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ جو نہر کا پل ہے, اس سے لے کے اپنا کینٹ تک لوگ ہی لوگ تھے, سندھ سے آئے ہوئے تھے, باقی جگہوں سے آئے ہوئے تھے. یہاں تو ایک جلسہ پیورلی لاہور شہر کا جلسہ تھا, اور لاہور شہر کا کراؤڈ اتنا بڑا میں نے کبھی نہیں دیکھا. اوریہ صاحب, میں ذرا سپیچ کی طرف آتا ہوں جو خان صاحب کی 1.5 گھنٹے کی سپیچ تھی. میں نے سر اس کے اندر تقریباً میں رفلی ایک کاؤنٹ کر رہا تھا, کوئی 40-50 دفعہ غلامی, غلام, یہ لفظ جو ہے بار بار یوز کیا گیا. کرتے ہیں سیاستدان یہ ریٹرک استعمال کرتے ہیں, ایک پرٹیکولر ورڈ کو جو ہے بار بار اپنی آڈینس کی طرف تھرو کرتے ہیں تاکہ ان کو جو ہے یہ احساس دلایا جا سکتے کہ آپ وکٹم ہیں, میں سیویئر ہوں, میں آ گیا ہوں آپ کو بچانے کے لیے. لیکن عمران خان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ سیویئر ہیں, واقعی وہ شخصیت ہیں جو پچھلے 75 سال سے پاکستان کی سیاست کے اندر جو کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتا جا رہا ہے, عمران خان صاحب آئیں گے اور وہ اس سب کو تبدیل کر دیں گے, جبکہ ایکچولی جس سسٹم کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب تو خود اس کی پروڈکٹ نہیں ہے؟ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پالیٹکس میں جو اہم ترین بات ہوتی ہے, جو اوریٹر ہوتا ہے نا, وہ سمجھتا ہے کہ اس نے نبض کے ساتھ کیسے کھیلنا ہے. آپ سوچیں کہ ان دا بگننگ جب عمران خان نے وہاں تقریر شروع کی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں, ہو سکتا ہے یہ میرا آپ کے ساتھ آخری تقریر ہو, تو میں حیران ہوں گے کہ لوگ جو تھے وہ ایک دم جس کہتا ہے سٹن ہو کے عجیب و غریب کیفیت میں چلے گئے, آنسو اور یہ اور وہ. یہ ایک مقرر کا ایک کام ہوتا ہے, مقرر کھیلتا ہے. ہم نے بھٹو کو دیکھا, کھیلتا تھا, بھٹو کھیلتا تھا, اور اس کے ساتھ اس کو بھی پتا تھا کہ وہ امریکہ کو نہیں چھوڑ سکتا, اس کو بھی پتا تھا کہ وہ سارے کے سارے معاملات نہیں کر سکتا, تاشقند کا معاملہ نہیں کر سکتا, مودرمان کمیشن رپورٹ کے لوگوں کو نہیں سزا دے, کچھ کو بھی پتا. یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو کھیلنا آ گیا ہے.
اور واقعی بہت ان سے نفیزہ ناظر صاحب ایک اس میں کہہ رہے تھے کہ وہ چھوٹے چھوٹے فکروں سے وہ سمجھتا ہے کہ کہاں نفس پہ ہاتھ رکھنی ہے، کہاں چلنا ہے، اس کے مقابلے پہ بندہ چاہیے کوئی آپ کو جو کہ عوام کے جذبات کے ساتھ چلتا. مطلب آج میں آپ کو ایک مزدار بات بتاتا ہوں. آپ کے سما میں بھی میں نے وہ تصویر چل رہی تھی مریم نواز صاحب کی. ایک منٹ ہو رہا ہے صاحب، ایک منٹ میں یہاں ایک سوال کرنا چاہوں گا. عوام کے جذبات کے ساتھ چلنا یا عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، مجھے اس کو ذرا ڈیفائن کر کے بتائیے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. دیکھیں آپ کھیلتے تو ہیں نا، یو آر پلئنگ ود دا ایموشنز نا. مقرر تو کھیلتا ہے، مقرر تو رلاتا ہے، مقرر تو ہنساتا ہے، مقرر تجھے جب تو ریٹر تو یہی کرتا ہے. دیکھیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا ہے، یہ اگلی پرفارمنس کا لیول اگلا ہے. لیکن جب اس وقت مقابلہ ہے آپ کا جلسے کا، آپ کا مقابلہ ہے ریٹری کا، آپ کا مقابلہ ہے آپ کے امیج کا کہ آپ امیج کیا دے رہے ہیں. کیا آپ ان کے ساتھ والا امیج دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے. وہ جلسے میں تو سارے پوری دنیا میں یہی آپ خود سوچ لیں نا. ہٹلر جس وقت تقریر کیا کرتا تھا، لیکن ایک تجزیہ کار ہونے کے ناطے اوریہ صاحب ایک تجزیہ کار ہونے کے ناطے کیا میں ایک پولیٹیشین کی اوریٹری جو اس کے اوریٹری کی جو سکل ہے میں اس سے امپریس ہو جاؤں، میں کہوں جی کیا بات ہے، کیا زبردست تقریر کرتا ہے یار، کیا الفاظ اس کو استعمال کرنے آتے ہیں، کیا لوگوں کے ایموشنز کے ساتھ کھیلتا ہے، یا ایکچولی مجھے اس سبسٹنس کی طرف جانا چاہیے کہ یہ ایک جگہ کہتا ہے کہ جناب امریکہ کی غلامی سے میں تمہیں نجات دلاؤں گا، امپورٹڈ حکومت نامرزور غلامی ہم برداشت نہیں کریں گے. دوسری جگہ یہ جا کے امریکیوں سے ملاقاتیں بھی کرتا ہے، امریکہ کے اندر اپنی لابنگ بھی کرواتا ہے. مجھے بطور صحافی تجزیہ کار تو سبسٹنس کو نہیں دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو دیکھنا، مجھے بھی دیکھنا چاہیے، آپ کو بھی، ہم دونوں دیکھتے ہیں. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں اور آپ جس وقت ایک ٹی وی کے چینل پہ ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کے حساب سے آڈینس دیں. جس طرح کا پروگرام ہوتا ہے ویسے ہم آڈینس کرتے ہیں، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس طرح کے آڈینس ہوتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں اور آپ ایک بہت شاندار قسم کی ایسی تقریر شروع کرتے ہیں، ایسا پروگرام شروع کرتے ہیں جو عوام کے سروں سے گزر جائے. یہی حالت سیاستدان کی، اور سیاستدان وہاں کر رہا ہے. جب اس بات پہ آئیں گے کہ وہ جلسے کی تقریر کو علیحدہ کر کے کر رہی ہے، تو اس پہ آپ اگلے پروگرام کے حصے میں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون نکل سکتا ہے غلامی سے، اور پاکستان امریکہ کی غلامی سے کون نکال سکتا ہے. شاید کوئی بھی نہ نکال سکے. اور یہ ایک بہت بڑا ریٹورک ہے، اور یہ خواب بھٹو سے پہلے بھی لوگ دکھاتے چلے آئے ہیں. کمر اسمر فیض احمد فیض جیسے لوگ دکھاتے چلے آئے ہیں. عمران خان صاحب بھی وہ ریٹرک لے کے چل رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے، اور ریٹرک تو لے کے چل رہے ہیں، میں یہی کہتا ہوں ریٹرک تو لے کے چل رہے ہیں. اور آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان صاحب ایکچولی اس ملک کو امریکی غلامی سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں، اگر بس اس وقت کسی بندے کے اندر ایبلٹی ہے تو وہی ہے، اور تو کوئی نہیں نکال سکتا. پھر ہم گئے، پھر ہم مستقل غلامی میں ہی. اور آپ سمجھتے ہیں کہ سنسیئرلی وہ نکال رہے ہیں؟ مجھے جو میری ملاقاتیں 2-3 ہوئی ہیں اس کے اندر مسئلہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو ایسی شخصیت ہوتی ہے نا جو کہ ذاتی طور پہ اپنے امیج کے اندر بہت زیادہ کنسرنڈ ہوتی ہے، وہ کسی کے وقت میں ایک ایسی ہارڈ لائن ضرور لے لیتی ہے، اور وہ لے سکتا ہے. ابھی بھی لے لی. اس دن میں نے 2-3 سوالات ایسے کیے تھے جو ایکواڈور کے بارے میں، تو انہوں نے کچھ اس کے صورتحال کا اس کے ریئیکشن کی، لیکن کوئی پتہ نہیں حالات کیسے ہوتے ہیں. نکال بھی سکتا ہے اور بالکل سے کہتے ہیں فیل بھی ہو سکتا ہے. چلیں ٹھیک ہے.